بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، حیات و خدمات۔ غالب کی حیات و خدمات پر بات کرنے سے پہلے ہم غالب کے خاندان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ مرزا غالب کے دادا کا نام کوکان بیگ تھا، جو سمرقند کے رہنے والے تھے اور پھر یہاں پر ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ مرزا کوکان بیگ خان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ جس کا لقب تھا مرزا دلہا، اور دوسرا نصر اللہ بیگ خان۔ مرزا عبداللہ بیگ خان کے دو بیٹے تھے، ایک مرزا اسد اللہ خان غالب جس کے بارے میں ہمیں آگے گفتگو کرنی ہے، دوسرا تھا مرزا یوسف بیگ خان۔ غالب کی ماں کا نام تھا عزت النساء۔ یہ عزت النساء خواجہ غلام حسین کی بیٹی تھی۔ غالب کی شادی امرو بیگم سے ہوئی تھی جو نواب الہی بخش کی بیٹی تھی۔ اب ہم بات کریں گے غالب کی حیات و خدمات کے حوالے سے۔ مرزا اسد اللہ خان نام پہلے اسد تخلص لکھتے تھے، بعد میں غالب اختیار کیا۔ مرزا نوشہ کا معنی ہے دلہا، نوشہ کا معنی ہے دلہا۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ ان کے خطابات تھے۔ 8 رجب 1212 ہجری بمطابق 27 دسمبر 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کے آبا و اجداد سمرقند کے رہنے والے تھے۔ سمرقند سے یہ ہندوستان آئے تھے۔ پہلے لاہور میں تلاش معاش کے سلسلے میں انہوں نے پھر یہاں پہلے لاہور میں قیام کیا، اس کے بعد پھر دہلی پہنچے، دہلی کے بعد آگرہ پہنچے اور آگرہ میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی۔ یہیں پر غالب کی ولادت ہوئی۔ جب غالب کی عمر 5 برس کی ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ان کے والد فوج میں ملازم تھے۔ ایک دفعہ ایک زمیندار کے ساتھ معرکے کے دوران ان کو گولی لگ گئی اور انتقال کر گئے الور کے مقام پر۔ جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا بھی فوج میں ملازم تھے۔ ہاتھی سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ پھر نانا خواجہ غلام حسین کے زیر کفالت آ گئے۔ جب غالب کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ان کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امرو بیگم سے ہوئی۔ اس کے بعد غالب نے دہلی میں ہی مستقل سکونت شیخ معظم سے حاصل کی، یعنی کہ عربی کی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی اور فارسی عبدالصمد سے۔ عبدالصمد پارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پینشن کی رقم بڑھانے کے لیے غالب نے کلکتہ کا سفر کیا۔ کلکتہ کے سفر کے دوران انہوں نے ایک مثنوی لکھی جس کا نام ہے باد مخالف۔ دہلی کالج میں غالب کو استاد مقرر کرنے کی پیشکش ہوئی جو بعض وجوہات کی بنا پر انہوں نے ٹھکرا دی۔ غالب ایک تنگ دست انسان تھے لیکن بامروت تھے، کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، فراخ دل انسان تھے۔ تنگ دستی کے باوجود بھی انہیں بہت سے اعزازات ملے۔ ذوق کے انتقال کے بعد استاد شاہ بنے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ غالب کو ابتدائی عمر سے ہی شطرنج اور چوسر کھیلنے کی عادت تھی، کبھی اپنے گھر میں جوا کھلایا کرتے تھے۔ 1841 عیسوی میں جوا کھیلنے کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور 100 روپے جرمانہ ہوا اور عدم ادائیگی جرمانہ 4 ماہ کی قید ہوئی۔ چند سال بعد یعنی کہ 1847 عیسوی کو پھر گرفتار ہوئے، 6 ماہ کی قید ہوئی اور 200 روپے جرمانہ ہوا۔ پینشن جاری کرنے کے لیے 17 جنوری 1860 عیسوی کو رامپور کا سفر کیا جو ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ پینشن بھی جاری ہوئی اور جو بقایا رقم وہاں پر تھی 2250 روپے وہ بھی مل گئی۔ 12 اکتوبر 1865 عیسوی کو رامپور کا سفر دوبارہ کیا۔ واپسی پر دریائے رام گڑھ میں باڑھ آ گئی اور پل بہہ گیا۔ اس وجہ سے کئی پریشانیاں ہوئی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے سخت سردی کی وجہ سے۔ انتقال سے کئی برس پہلے چلنا پھرنا موقوف ہو گیا تھا، مگر خطوط کا جواب برابر لکھتے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں
دوسروں سے جواب لکھوایا کرتے تھے۔ آخر میں دماغ فالج ہو گیا تھا۔ آخر 15 فروری 1869 کو دن ڈلے غالب نے ابتدا میں غالب اپنے غزلوں میں فارسی الفاظ زیادہ استعمال کرتے تھے۔ بعد میں عزیز و اقارب جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے وہ دقیق انداز ترک کیا اور سہل اور آسان الفاظ استعمال کیے اپنی غزلوں میں۔ غالب کے خطوط اردو نثر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنایا۔ جو اس سے پہلے لمبے لمبے القاب لکھے جاتے تھے اس کو غالب نے ہی ترک کیا، یعنی کہ وہ راست طور پر مدحی اپنے خطوط میں بیان کرتے تھے۔ ان کے کئی خطوط کے مجموعے ہیں جن میں مشہور ہے اودھی ہندی، جو کہ فارسی خطوط پر ان کا مجموعہ مشتمل ہے، اور دوسرا اردو خطوط پر جو مجموعہ ہے وہ اردو مولا ہے، خطوط غالب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ اہم خطوط کے مجموعے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔